بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، نماز سے متعلق احکام و مسائل۔ باب نمبر 1، شب معراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل کی حدیث ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز، صدقہ اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 349۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکے میں تھا تو ایک شب میرے گھر کی چھت پھٹی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے پہلے میرے سینے کو چاک کر کے اسے آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، بعد میں سینہ بند کر دیا، پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے چڑھے۔ جب میں آسمان دنیا پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے داروغہ آسمان سے کہا کہ دروازہ کھول۔ اس نے کہا، کون ہے؟ بولے، میں جبرائیل ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے ہمراہ بھی کوئی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس نے پھر دریافت کیا، انہیں دعوت دی گئی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے جب دروازہ کھول دیا تو ہم آسمان دنیا پر چڑھے۔ وہاں ہم نے ایک ایسے شخص کو بیٹھے دیکھا جس کی دائیں جانب جمع غفیر اور بائیں جانب بھی انبوء کثیر تھا۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتا تو ہنستا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو رو دیتا۔ اس نے مجھے دیکھ کر فرمایا، نیک پیغمبر، اچھے بیٹے، خوش آمدید۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں بائیں انبوء کثیر ان کی اولاد کی ارواح ہیں۔ دائیں جانب والی جنتی اور بائیں جانب والی دوزخی ہیں، اس لیے دائیں طرف نظر کر کے ہنس دیتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر رو دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے اور اس کے داروغے سے کہا کہ دروازہ کھول۔ اس نے بھی وہی گفتگو کی جو پہلے نے کی تھی، چنانچہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، لیکن ان کے مقامات کو بیان نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا، نیک پیغمبر اور اچھے بھائی، خوش آمدید۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، نیک پیغمبر اور اچھے بھائی، خوش آمدید۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ نیک پیغمبر اور اچھے بھائی، خوش آمدید۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی کہا، اے صالح نبی اور اچھے بیٹے، خوش آمدید۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں ایک ایسے بلند اور ہموار مقام پر پہنچا جہاں میں فرشتوں کے قدموں کی آوازیں سنتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ میں حکم لے کر واپس آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ شب و روز میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیے کیونکہ آپ کی امت ان کی متحمل نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس دوبارہ جاؤ، آپ کی امت ان کی بھی متحمل نہیں ہو سکے گی۔ میں لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نمازیں معاف کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، پھر اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت ان نمازوں کی بھی متحمل نہیں ہو سکے گی۔
میں پھر لوٹا اور ایسا کئی بار ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نمازیں 5 ہیں اور در حقیقت ثواب کے لحاظ سے 50 ہیں۔ میرے ہاں فیصلہ بدلنے کا دستور نہیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس مزید تخفیف کے لیے لوٹ جاؤ۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے مالک سے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا جن کی حقیقت کا مجھے علم نہیں۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کی جگمگاتی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ حدیث نمبر 350۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تو حضر و سفر میں ہر نماز کی 2 رکعتیں فرض کی تھیں۔ پھر نماز سفر اپنی اصلی حالت میں قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔